کیا آپ نے بھی ٹھان لیا کہ آپ ابراڈ جاؤ گے اور اپنی فردر ایجوکیشن وہیں سے کنٹینیو کرو گے؟ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی لائف میں کیا ہرڈلز آتی ہیں؟ اس کو سٹارٹ میں فورن کنٹریز میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مائی نیم از جمال خان تنولی اینڈ آئی ایم فرام پاکستان. ہیئر ان تاجکستان آئی ایم اسٹڈنگ MBBS. غالباً سال 2022 کے آخر میں تاجکستان آیا تھا اور آج مجھے یہاں پر تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنے اس مختصر سے ٹائم پیریڈ کا ایک ویلیویبل ایکسپیرینس اور تجربہ بتانے جاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ کس طرح آپ کی زندگی میں کون کون سی مشکلات فورن کنٹریز میں جانے کے بعد ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آئیں گی، ان کے سلوشنز اور برادرانہ مشورے آج کی اس ویڈیو میں آپ کا ہوسٹ جمال خان آپ کو دے گا. تو گائز، جب بھی آپ کسی نیو فورن کنٹری میں جاتے ہو تو وہاں کے لوگ، وہاں کا کلچر، وہاں کی لینگویج، وہاں کا فوڈ سب کچھ آپ کے لیے نیو ہوتا ہے. مجھے آج بھی اپنا پہلا دن یہاں پہ تاجکستان کا یاد ہے. جب میں یہاں آیا تھا تو دل میں کہیں نہ کہیں ایکسائٹمنٹ بھی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہیں پہ مجھے ڈر بھی تھا، کیونکہ یہاں پہ ہر چیز میرے لیے انفیملیئر تھی. اور اس کے علاوہ لینگویج، جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا، لینگویج یعنی کہ لینگویج بیریئر. میں انگلش بولنی اور سمجھنا جانتا ہوں، بٹ جب میں یہاں پر آیا میری یونیورسٹی انگلش میڈیم تھی، بٹ جب میں باہر جایا کرتا تھا، لوگوں سے کمیونیکیٹ کیا کرتا تھا، ان کو انگلش زبان نہیں آتی تھی اور مجھے ان کی زبان نہیں آتی تھی. شروع میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا، بٹ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی لوکل زبان کو سیکھا اور اپنی زندگی کو آسان بنایا. ٹھیک یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہوگی جب بھی آپ کسی فورن کنٹری میں جاؤ گے. ہمیشہ یاد رکھو، وہاں پہ انگلش فرسٹ یا سیکنڈ لینگویج ہوگی، بٹ ان کی اپنی ایک نیٹو لینگویج لازمی ہوگی اور وہ آپ کو اس کنٹری میں جانے سے پہلے نہیں آتی ہوگی. تو آپ کو ایک برادرانہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ کسی کنٹری کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو کہ میں اس کنٹری میں اپلائی کروں گا، اس کنٹری میں جاؤں گا، تو آپ کا سارا ایڈمیشن پروسیس آپ کا کنسلٹنٹ کرتا ہے. آپ کا اس ٹائم پیریڈ میں کوئی بھی ان پٹ نہیں ہوتا. 4 سے 5 مہینے کسی بھی کنٹری میں جانے کے لیے لگتے ہیں. اس 4 سے 5 مہینے میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کنٹری کی لینگویج کو یوٹیوب سے سیکھ لو. اگر آپ تاجکستان آنا چاہ رہے ہو، تاجکستان آنے سے پہلے آپ کوشش کرو کہ آپ یوٹیوب پہ کچھ کورسز وغیرہ دیکھ لو جو کہ بالکل فری ہیں. اس کے علاوہ کچھ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لو جس سے آپ کو بیسک سی لینگویج آتی ہو، تاکہ آپ لینگویج بیریئر جیسی مشکل سچویشن سے بچ سکو. اور یہ کسی بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اور یہ سب چیزیں سیکھ جاتا ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ اسٹوڈنٹ کو درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائنینشیل پرابلم. مجھے آج بھی اپنا وہ دن یاد ہے جب میں اپنی یونیورسٹی کی فیس جمع کرانے یونیورسٹی کے آفس جا رہا تھا. میرے پیرنٹس نے مجھے ایک ہیوج اماؤنٹ دی تھی جو کہ میں نے یونیورسٹی میں جمع کروانی تھی. پورے راستے میں یہی سوچتا گیا کہ یا اللہ یہ کس طرح پورے ہوں گے. میرے ذہن میں وہ سب چیزیں چل رہی تھی، کس طرح میں اپنے گھر سے آیا، کس طرح یہ پیسے پورے ہوئے اور کس طرح میں یہ فیس دینے جا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے مائنڈ میں یہ بھی چل رہا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر میں فیل ہو گیا تو کس طرح یہ سب مینیج ہوگا. اور بار بار یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ جمال یہ وہ پیسے ہیں جو تیرے گھر والوں نے تجھ پہ بھروسہ کر کے دیے ہیں، نہ تو ان کا مس یوز کر سکتا ہے نہ ہی تو ان کو ضائع کر سکتا ہے. خیر، وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہر بندہ آتے ساتھ ہی اپنی اس چیز کے اوپر قابو پا لیتا ہے. وہ فائنینشیل پرابلم جیسی پرابلم سے بچ بھی جاتا ہے. کیسے؟ کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پہ پارٹ ٹائم جاب کر لیتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس بجٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس اسکالرشپس وغیرہ بھی لے لیتے ہیں. میں جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں وہاں پہ اسکالرشپ نہیں ہے، بٹ میں بھی آپ جس یونیورسٹی میں فیوچر میں جاؤ کسی بھی کنٹری میں وہاں پہ اسکالرشپ ہو تو آپ اپنی اچھی کارکردگی دکھا کے وہاں پہ اسکالرشپ اویل کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ یورپ جیسے کنٹری میں جاؤ گے تو آپ کو ایزیلی پارٹ ٹائم جاب بھی مل جائے گی. آپ اپنے ادر ایکسپنسز فیس سے ہٹ کے خود مینیج کر سکتے ہو. اور اس کے علاوہ آپ لوگ کوئی بھی یوٹیوب چینل یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ اچھے سبسکرائبرز، ویوز وغیرہ لے کے وہاں سے بھی ارننگ کر سکتے ہو. تو فائنینشیل پرابلم ایک پرابلم ایسی ہوتی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی لائف میں جو کہ اس کو شروع میں فیس کرنی پڑتی ہے، بٹ اگر وہ سمجھدار ہو تو وہ اس چیز پر بہت جلد قابو پا لیتا ہے. اگر سمجھدار نہ ہو اس پرابلم سے وہ پوری ڈگری میں پریشان رہتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک بندے سے پیسے لے کر اس پیسے کو اڑانا بہت آسان ہے. ایک بندہ یعنی کہ آپ اپنے پیرنٹ سے پیسے لے رہے ہو اور اس کو فضول خرچی میں اڑائی جا رہے ہو، وہ بہت آسان ہے. بٹ جب خود کما کے خرچ کرو وہ بہت مشکل ہے. اس چیز کا بہت ڈیپ میننگ ہے، میں بھی آپ کو سمجھ آئے. آپ اپنی جگہ پہ بھی ٹھیک ہو، آپ کے پیرنٹس سے نہیں لوگے تو کس سے لوگے، بٹ اتنے لو جتنی آپ کی ضرورت ہے. فضول خرچی کرنا بہت اچھی بات یا بہت کول بات نہیں ہے.
اس کو آپ لمیٹڈ رکھو، اپنے خرچوں کو لمیٹڈ رکھو۔ یہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں جن کا گزارا $150 میں بھی اگر منتھ میں ہوتا ہے، بٹ وہ نہیں کرتے، وہ اپنے ایکسپینسز کو 150 سے جان کے $300 تک لے کے جاتے ہیں، بٹ وہ ان کی اپنی لائف ہے۔ بٹ آپ لوگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جب بھی کسی جگہ پہ جاؤ، برادرانہ مشورہ ہے کہ اپنے خرچوں کو لمیٹڈ رکھو، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنے ہی خرچے کرو، اس سے زیادہ فضول خرچی مت کرو۔ اس کے بعد جس پرابلم سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نیو گزرتے ہیں وہ ہوتی ہے ہوم سکنس۔ سٹارٹ میں آپ کسی بھی کنٹری میں جاؤ گے تو آپ کو اپنا روم، آپ کو اپنی فیملی، آپ کو اپنے دوست، آپ کو اپنا کنٹری، آپ کو اپنے ریلیٹیو سب بہت زیادہ یاد آئیں گے۔ مجھے اپنے وہ دن یاد ہیں جب میں نیو یہاں پر آیا تھا، مجھے اپنے پیرنٹس، اپنی فیملی، اپنا روم اسپیشلی بہت زیادہ یاد آتا تھا، اور میں ہمیشہ بہت زیادہ دیر تک رات تک جاگتا رہتا تھا اور اوور تھنکنگ کرتا رہتا تھا۔ بٹ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ان چیزوں پہ قابو پایا، اور وقت نے مجھے صبر سکھایا، اور میں نے اپنے انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کیا، یہاں پہ نیو دوست بنائے اور لمیٹڈ دوست بنائے۔ آپ لوگوں کو بھی سٹارٹ میں ہوم سکنس ہوگی، مگر دوستوں مائنڈ میں ہمیشہ یہ چیز رکھیے گا کہ جس مقصد کے لیے آپ لوگ اتنی مشکلات کاٹ رہے ہو وہ مقصد بہت بڑا ہے۔ آپ کا فیوچر، آپ کی ڈگری، آپ کے پیرنٹس کا فیوچر، سب کچھ آپ کے اس پردیس اور آپ کے اس ٹائم پیریڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اس ٹائم پیریڈ کو جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کے لیے اچھے سے گزارو گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ٹائم پیریڈ فیوچر میں بہت اچھا کرامت ثابت ہوگا۔ بٹ اگر آپ یہاں پہ فضول خرچی اور فضول چیزوں میں ٹائم برباد کر دو گے یا کسی بھی کنٹری میں کر دو گے تو آپ کے یہ 5 سال آپ کی پوری زندگی کو خراب کر دیں گے۔ سب کچھ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سب کچھ یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا اچھا سوچو گے اتنا اچھا ہوگا، جتنا برا سوچو گے خود کے لیے اتنا ہی برا ہوگا۔ دوستو یاد رکھیے گا، ہر پرابلم کا ایک سلوشن ہوتا ہے، اور ہر سلوشن کے لیے ٹائم لگتا ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور یہ اسٹرگل آپ کو الٹیمیٹلی اسٹرانگ بنا دیتی ہے۔ یہ تھے پہلے 4 مسائل۔ اس کے بعد کا جو 5واں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم کا۔ مینلی میں بات کروں گا پاکستانی اور انڈین اسٹوڈنٹس کی۔ ان دونوں کنٹریز میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جہاں تک میں نے دیکھا اور سنا ہے، وہ پاکستان کی اگر بات کروں، ہم لوگوں نے جو ایجوکیشن کی ہے وہ صرف سپوز کر کے کی ہے۔ ہمارے بورڈ کے اوپر ایک فلاسک بنایا جاتا تھا، سپوز کیا جاتا تھا کہ آپ 2 ml H2O ڈالیں اور 2 ml نائٹروجن ڈالیں تو فلاں چیز بنے گی اور فلاں کچھ ہوگا، اور یہ سپوز کر کے ہم نے پوری انٹرمیڈیٹ تک ایجوکیشن لی ہے۔ اسی چیز کو اڈاپٹ کر کے جب ہم کسی فورن کنٹری میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک دم سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ساری پڑھائی پریکٹیکل پڑھائی ہوتی ہے۔ میں نے بذات خود مردوں پہ بھی پڑھا ہے، میں نے بونس پہ پڑھا ہے بذات خود، میں نے کیمیکلز کے ساتھ ایجوکیشن کی۔ ہر چیز جو میں نے پڑھی یہاں پہ وہ پریکٹیکل چیز دیکھ کے پڑھی کہ کیا میں دیکھ رہا ہوں اور کیا میں اس سے سیکھ رہا ہوں۔ میں نے کوئی بھی چیز سپوز نہیں کی۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پاکستان یا انڈیا سے آتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے، ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ ایگزام جہاں آپ 3 گھنٹے لکھ کے دیتے تھے، اب وہ یہاں پہ آتے ساتھ یہاں پہ کمپیوٹرائز ہو جائیں گے۔ لمیٹڈ ٹائم میں لمیٹڈ کوسچنس کے لمیٹڈ آنسر دینے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، لیکن بات ایسی کرنی ہے جس میں ہر چیز کلیئر ہو۔ تو ایجوکیشن سسٹم ایک ایسا مسئلہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے شروع میں ہوتا ہے جس میں وہ کافی پھنس جاتا ہے۔ پہلا سیمسٹر تو آپ کو اس چیز کو سیکھنے میں ایزیلی لگے گا، اس کے بعد آپ یوز ٹو ہو جاؤ گے اور آپ کے لیے یہ پرابلمز اتنی بڑی پرابلمز نہیں ہوں گی۔ تو یہ 5 مسائل تھے جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لازمی فیس کرنے پڑیں گے، وہ چاہے جس بھی کنٹری میں جائے۔ اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس سے اور زیادہ پرابلمز بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ان پرابلم سے بچ سکتے ہو اور خود کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ ان ٹپس کو سمجھنے کے لیے اور ان سے سیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کرو۔ آپ کا ہوسٹ جمال خان انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں وقت کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی لائف کے بارے میں بتاتا رہے گا کہ کس طرح وہ لوگ یہاں پہ سروائیو کرتے ہیں یا کسی بھی کنٹری میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔